حضرت آسیہ کا نام اسلامی تاریخ میں ایک ممتاز اور ایمان کی روشن مثال کے طور پر ملتا ہے۔ وہ مصر کے ظالم حکمران فرعون کی بیوی تھی، جس نے خود کو خدا کا درجہ دیا ہوا تھا اور اپنی رعایا پر انتہائی ظلم و ستم روا رکھتا تھا۔ لیکن حضرت آسیہ کا دل اس اندھیروں میں بھی اللہ کے نور سے روشن تھا۔ ان کی زندگی کا قصہ ایمان، صبر، قربانی اور حق کی ثابت قدمی کی لازوال داستان ہے۔ حضرت آسیہ کا پس منظر۔ حضرت آسیہ کی شادی مصر کے طاقتور بادشاہ فرعون سے ہوئی تھی، جو اپنی طاقت کے نشے میں مست تھا اور اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ فرعون نے اپنی رعایا پر بے انتہا ظلم کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو رد کر دیا۔ حضرت آسیہ کو اللہ نے ایک نرم دل اور عظیم روح عطا کی تھی، اور انہوں نے اپنے شوہر کی تمام ظالمانہ روشوں کے باوجود ایمان کو دل میں جگہ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرعون نے بنی اسرائیل کے تمام نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ اسے پیشین گوئی کی گئی تھی کہ ایک بنی اسرائیلی بچہ اس کی حکومت کا خاتمہ کرے گا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے اللہ کے حکم کے مطابق انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا۔ اللہ کی قدرت سے یہ صندوق فرعون کے محل کے قریب پہنچ گیا، جہاں حضرت آسیہ نے اسے دیکھا اور اس میں موجود بچے کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو گئی۔ حضرت آسیہ نے فرعون سے درخواست کی کہ وہ اس بچے کو اپنا لے اور اسے پالے۔ فرعون نے ان کی بات مان لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی۔ حضرت آسیہ نے اس بچے کو اپنی اولاد کی طرح پالا، حالانکہ وہ جانتی تھیں کہ یہ بچہ وہی ہے جس کے بارے میں فرعون کو خطرہ تھا۔ یہ ان کی فراست اور اللہ پر اعتماد کا مظہر تھا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ حضرت آسیہ کا ایمان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے اور اللہ کی طرف سے نبوت ملی تو انہوں نے فرعون کو توحید کا پیغام پہنچایا۔ فرعون نے ان کی بات کو رد کیا اور ان کے خلاف ظلم و ستم کا آغاز کیا، لیکن حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کی باتوں پر ایمان لے آئیں اور دل میں اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا۔ جب فرعون کو حضرت آسیہ کے ایمان کا علم ہوا تو وہ انتہائی غضبناک ہوا۔ اس نے انہیں اپنی طاقت اور اقتدار کے نشے میں آ کر زبردستی اپنا ایمان چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ فرعون نے حضرت آسیہ کو ہر طرح کی اذیت دی، انہیں جکڑ کر سورج کے نیچے رکھ دیا، ان کے جسم کو لوہے کی میخوں سے بندھوا دیا اور سخت ترین سزائیں دی۔ لیکن حضرت آسیہ نے اپنے ایمان کو ترک نہیں کیا۔ حضرت آسیہ کی دعا۔ حضرت آسیہ کے صبر اور ثابت قدمی کی داستان قرآن میں بھی بیان ہوئی ہے۔ سورہ التحریم کی آیت 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ نے مثال بیان کی فرعون کی بیوی کی، جب اس نے کہا کہ میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے نجات دے۔ یہ آیت حضرت آسیہ کی دعا کو ظاہر کرتی ہے، جو انہوں نے انتہائی اذیتوں کے باوجود اللہ سے کی۔ حضرت آسیہ نے دنیا کی مشکلات اور تکالیف کو برداشت کیا، لیکن ان کا ایمان کبھی متزلزل نہیں ہوا۔ انہوں نے دنیاوی محل اور مال و دولت کے بجائے اللہ سے جنت میں گھر کی دعا کی، جو ان کی روحانی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت آسیہ کی شہادت۔ حضرت آسیہ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے ان کے لیے جنت میں مقام تیار کیا۔ فرعون کی تمام اذیتوں کے باوجود حضرت آسیہ نے ایمان کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئیں۔ حضرت آسیہ کی قربانی اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ حضرت آسیہ کی اہمیت۔ حضرت آسیہ کا ذکر حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی بہترین عورتوں میں حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ شامل ہیں۔ حضرت آسیہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان کی راہ میں آنے والی مشکلات اور تکالیف کا سامنا کرنے کے لیے صبر اور ثابت قدمی ضروری ہے۔ ان کا کردار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب اللہ پر یقین ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہلا نہیں سکتی۔ حضرت آسیہ کی کہانی کا پیغام۔
حضرت آسیہ کی کہانی ایک نہایت اہم پیغام رکھتی ہے۔ ایمان کی راہ میں آنے والے آزمائشیں اور مشکلات کبھی بھی انسان کو اپنے رب سے دور نہیں کر سکتی اگر اس کا ایمان پختہ ہو۔ حضرت آسیہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنے والے کو دنیاوی مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل کے بعد آسانی پیدا کرتا ہے۔ حضرت آسیہ کی قربانی اور ایمان کی مثال ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کی کہانی آج بھی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب دنیاوی طاقتیں اور ظلم اپنے عروج پر ہوں، تب بھی اللہ پر بھروسہ رکھنے والے کبھی شکست نہیں کھاتے۔ حضرت آسیہ کا نام تاریخ میں ہمیشہ ایک عظیم المرتبت خاتون کے طور پر زندہ رہے گا، جنہوں نے ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ ان کی زندگی کی یہ کہانی آج کے دور کے مسلمانوں کے لیے بھی ایک اہم سبق ہے کہ اللہ کی راہ میں آنے والی مشکلات کو خندہ پیشانی سے قبول کرے اور ہمیشہ حق کے لیے کھڑے رہیں، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔